بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اردو دولہ دلمی کے زمانہ حکومت میں ایک مسافر بغداد آیا۔ اس کے پاس ایک سونے کا قیمتی ہار تھا۔ وہ ہار فروخت کرنے کے لیے بازار گیا۔ اسے مناسب قیمت کہیں سے بھی نہ مل سکی تو اس نے سوچا اسے بیچنے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ وہ شخص حج کے لیے مکہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے ایک امانت رکھوانی ہے، مجھے کسی امین کا پتہ بتائیں۔ لوگوں نے کہا بازار میں ایک عطر فروش ہے، وہ انتہائی امین ہے، اگر کچھ امانت رکھوانی ہے تو اس کے پاس رکھواؤ۔ لوگوں کی باتیں سن کر مسافر اس عطر فروش کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا کہ میں یہ سونے کا ہار آپ کے پاس بطور امانت رکھنا چاہتا ہوں اور حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی امانت واپس لے لوں گا۔ عطر فروش نے وہ ہار اپنے پاس رکھ لیا اور مسافر حج پر چلا گیا۔ واپسی پر اس نے کچھ تحائف خریدے اور واپس آ کر وہ تحائف عطر فروش کو دیے اور اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔ عطر فروش کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا کیسی امانت اور کہاں کی امانت؟ میں تو تجھے پہچانتا تک نہیں اور نہ ہی کبھی کوئی امانت میرے پاس رکھوائی۔ اس بیچارے نے بڑی نشانیاں دی اور منتیں کی، لیکن عطر فروش بدستور انکار کرتا رہا اور وہ شہر کے چند معززین سے ملا اور عطر فروش کی بددیانتی کی شکایت کی۔ سب لوگوں نے اسے جھوٹا قرار دیا اور عطر فروش کو سچا کہا، غرض یہ کہ پورے بغداد میں کسی نے بھی اس کی حمایت نہ کی۔ مجبور ہو کر اس نے اردو دولہ کے نام درخواست لکھی، جس میں اس نے عطر فروشی کی بددیانتی کی شکایت کی اور اپنے لیے انصاف کی درخواست کی۔ اردو دولہ دلمی نے اسے لکھا کہ تم 3 دن تک مسلسل اس کی دکان پر جانا اور چوتھے روز میں وہاں سے اپنا لشکر لے کر گزروں گا اور تم سے دکان پر ملاقات کروں گا۔ لٹا ہوا مسافر 3 دن تک عطر فروش کی دکان پر جاتا رہا اور عطر فروش لگاتار اسے پہچاننے سے انکار کرتا رہا۔ چوتھے دن وہ مسافر عطر فروش کی دکان پر بیٹھا تھا کہ اردو دولہ اپنا لاؤ لشکر سمیت وہاں سے گزرا اور اسے دیکھ کر رک گیا اور شکوہ کرنے لگ گیا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ بغداد آئے ہوئے ہیں اور آپ نے مجھ سے ملاقات بھی نہیں کی، جبکہ میں آپ کو دل میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ آپ ہم پر ایسا ظلم تو نہ کریں۔ مسافر نے کہا میں ذرا مصروف تھا، فارغ ہو کر آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے تمام گلے شکوے دور کر دوں گا۔ عطر فروش یہ سب کچھ سنتا رہا اور حیران ہوا کہ یہ شخص اردو دولہ کا کتنا قریبی دوست ہے اور میں اسے کئی مرتبہ اپنی دکان سے دھتکار چکا ہوں۔ اردو دولہ جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوا، عطر فروش نے مسافر سے کہا بھائی آپ اپنے ہار کی کوئی نشانی بتائیں تاکہ میں دوبارہ ڈھونڈ سکوں۔ مسافر نے ہار کی نشانی بتائی تو وہ تھوڑی دیر بعد ہار لے کر آیا اور کہا کہ آپ یقین کریں کہ میں بددیانت نہیں ہوں، مگر آپ کی امانت میرے ذہن سے نکل چکی تھی۔ مسافر نے وہ ہار لیا اور فوراً اردو دولہ کے پاس گیا اور اسے تمام ماجرا سنایا۔ اردو دولہ نے بددیانت عطر فروش کی گرفتاری کا حکم دیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر آیا تو اردو دولہ نے سونے کا وہ ہار اس کے گلے میں ڈالا اور حکم دیا اسے سر عام پھانسی دی جائے۔ چنانچہ اس بددیانت کو بغداد کے مرکزی چوراہے پر پھانسی دی گئی اور 3 دن تک سونے کا وہ ہار اس کے گلے میں لٹکتا رہا۔ چوتھے دن وہ ہار اس کی گردن سے اتارا اور مسافر کے حوالے کیا اور کہا ہر امانت دار بددیانت نہیں ہوتا، بعض دفعہ لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے بددیانت کو امانت دار تصور کر لیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔